میرا خیال ہے کہ تم ایک ایسی ضد کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم، سب کچھ بے حد ضروری ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو، انہوں نے کہا۔ اور جو کچھ میں سمجھ لیتا ہوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط نہیں سمجھا، تو پھر وہ موقف میرا ایمان بن جاتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے حیدر سماوی کا سہارا لیا۔ حیدر سماوی نے تم سے رجوع کیا تھا کہ اگر کتاب اس کے حوالے کر دی جائے تو وہ تمہارا بیٹا تم سے ملا دے گا۔ میں نے حیدر سماوی کو یہ چیلنج کیا کہ میری ماں میرے لیے اپنی تمام مصروفیات ختم کر دے گی اور وہ صرف میرے ساتھ رہے گی، اور اس تصور کے ساتھ میں نے اسے تمہاری کتاب کے وہ اوراق بھی لے لیے جن کے لیے تم لوگ نہ جانے کب سے سرگرداں تھے۔ یہ سب کچھ میں نے بے شک کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو اس بات کا حقدار سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے روک دوں۔ خاتون زمرد جہاں کے چہرے پر شدید اشتیاق کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، تم نے حیدر سماوی سے وہ صفحات بھی حاصل کر لیے؟ ہاں خاتون زمرد جہاں، ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا، میرے پاس محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے میں انہیں ہوٹل میں دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ او میرے خدا، لاؤ وہ مجھے دے دو۔ تم نہیں سمجھتے، تم نے وہ کر دکھایا ہے جس کی توقع تم سے کی جا سکتی تھی۔ میری زندگی، میری روح، وہ اوراق مجھے دے دو۔ ان اوراق میں اس ملک کے خلاف سازش کی گئی ہے، میں نے کہا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، انہوں نے کہا۔ نہیں خاتون زمرد جہاں، یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ کتاب کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ بولی۔ کتاب کو میں نے اپنے پاس بالکل محفوظ رکھا تھا، چنانچہ میں نے وہ کتاب نکال کر اسے دکھائی۔ خاتون زمرد جہاں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اسے میرے ہاتھوں میں دیکھو تو بہتر ہے۔ اچانک اس کا چہرہ لال بھگو کا ہو گیا، وہ ایک دم اپنا چولہا بدلنے لگی اور اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ میری رہائش گاہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ یہاں چپے چپے پر میرے جانثار پھیلے ہوئے ہیں اور میرے سامنے آنے والی یہ بات جانتے ہیں کہ انہیں میرے ہر حکم پر بس ہاں کہنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور تم میری اولاد ہونے کے باوجود مجھ سے اس قدر منحرف ہو۔ میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خاتون زمرد جہاں، آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ کم از کم اس سے مجھے آپ کی شخصیت کو سمجھنے کا موقع تو ملا۔ ایک بار پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے، بلکہ شاید زیادہ شدید۔ اس لیے مجھ سے ایسی گفتگو نہ کیجیے جو مجھے آپ سے بالکل ہی منحرف کر دے، کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں کے رویے کی بنا پر میں اپنے آپ کو آپ سے دور ہی سمجھ رہا ہوں۔ خاتون زمرد جہاں نے بغور مجھے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، اب تمہارا موقف کیا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ یورپ چلنا ہوگا، میں نے کہا۔ یہی الفاظ، یہی انداز تمہارے باپ کا بھی تھا اور وہیں سے ہمارے درمیان اختلافات کا آغاز ہوا تھا۔ آج وہ کہانی پھر دہرائی جا رہی ہے، لیکن اس کہانی کا انداز مختلف ہے۔ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں، جبکہ نعمان اسدی تمہارا شوہر تھا۔ میں اپنی اس ہاتھ کو جنبش دے سکتی ہوں، دیکھ رہے ہو نا؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں اپنے بدن کو بھی جنبش دے سکتا ہوں، یوں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ اور تم کہتے ہو کہ تم میرے وجود کا حصہ ہو؟ ہاں مانتا ہوں، لیکن دنیا سے گہرا تعلق رہا ہے۔ تم سے تو تعلق کا آغاز ہوا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ تعلقات کس نہج تک پہنچ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے سوچنے کا موقع دو، وہ آہستہ سے بولی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتی کہ حاکف خدام نے مجھے کون سے علوم سے آراستہ کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آنکھیں ہر احساس کی غماز ہوتی ہیں، اور اگر آنکھوں کو پڑھنے کا فن جان لیا جائے تو سچ اور جھوٹ کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اچانک ہی اس کے اندر مکر بیدار ہوا ہے۔ میری ماں نے میرا موقف تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے موقف کے لیے وہ کوئی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ پھر اس نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا، کیسا عجیب ہے میرا بیٹا، کتنا حیران کن۔ اور جب میں مکمل طور پر یقین کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ تم میری زندگی کا ایک حصہ ہو تو کتنی خوشیاں ہوں گی مجھے۔ شاید رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیا تم سونا پسند کرو گے؟ اس نے کہا۔ ہاں، میرا بھی سونے کا وقت ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ تو پھر چلو، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں گی، اس نے کہا۔ نہیں خاتون زمرد جہاں، مجھے وہ سب کچھ کرنے دیجیے جو بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ یعنی، انہوں نے کہا، میں آپ کو آپ کی خوابگاہ تک چھوڑ کر شب بخیر کہوں گا۔ وہ ہنسی اور اس نے اشارے سے مجھے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تب میں اس کی شاندار خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد وہ کچھ جذباتی سی ہو گئی۔ اس نے کہا، تم نے ابھی تک مجھے میرے وہ حقوق نہیں دیے جن کی میں حقدار ہوں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی مسہری پر جا بیٹھا اور میں نے گردن جھکا لی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں تمہارے وہ حقوق دینا چاہتا ہوں، لیکن میرا موقف بھی سمجھو۔ تنظیم کے معاملات میں الجھ کر تم مجھے وہ سب کچھ نہ دے سکو گی جو میری برسوں کی خواہش ہے۔ میری بات مانو، میرے ساتھ یورپ چلو۔
کاش یہ ممکن ہوتا، واقعی تمہاری بات مان لیتی، لیکن میں نے جس کھیل کا آغاز کیا ہے اب وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اگر میں اس میں کچھ تبدیلیاں کروں تو بے شمار تعداد اور بے شمار افراد کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں تمہیں اپنے لیے جذباتی دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ خاتون زمرد جہاں اپنی جگہ سے آگے بڑھی۔ اس نے الماری سے شب خوابی کا لباس نکالا اور اسے ایک سٹینڈ پر ڈال دیا، پھر بولی، میں اس موضوع پر تم سے کل بات کروں گی، جیسا تم پسند کرو، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، شب بخیر۔ اور اس وقت میں نے اس کے لہجے میں ایسی لرزشیں پائیں جو کسی خاص تصور کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ تب میں اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ عاقف خدام کا کہنا تھا کہ وقت اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور سب سے بڑی کامیابی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو وقت پر نگاہ رکھے۔ ہم اگر کسی ایسے شخص سے دھوکہ کھا جائیں جس کے لیے ہمارے دل میں بہت اچھے اور پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ بدتر عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہجے کی لرزش اور نگاہوں کے زاویے بتاتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ چنانچہ ہمیں اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں سے محتاط رہنا چاہیے، چونکہ یہاں ہماری سوچ کے دائرے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور عاقف خدام کے افکار میرے لیے ہمیشہ امام ثابت ہوئے تھے۔ اس وقت بھی میں نے ان تمام تصورات کو ذہن میں رکھا۔ ایک طویل عرصے کی جدائی جتنا فاصلہ اور جتنا خلا پیدا کر دیتی ہے، اس خلا میں پاؤں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے لباس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیا، لیکن ان تمام تصورات کے ساتھ جو میرے محافظ ہو سکتے تھے، اور یہ تصورات نیند کو دور بھگا رہے تھے۔ یہ رات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ نگاہوں کے زاویے اور آواز کی لرزشیں اس رات کو فیصلہ کن بنانے کا اعلان کر رہی تھیں۔ یہی ہوا۔ کوئی 2 بجے کا وقت تھا کہ مجھے دروازے کے باہر آہٹ محسوس ہوئی۔ میرے کان ان حساس آہٹوں کو سننے میں مصروف ہو گئے جو بڑی محتاط تھیں۔ پھر میری باریک بین نگاہوں نے دروازے کے کی ہول سے ایک پتلے سے پائپ کے سرے کو اندر داخل ہوتے دیکھا، اور میں دلچسپی سے اس کا تجزیہ کرنے لگا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں وہ اصل بات آ گئی جو ہو رہی تھی یا کی جا رہی تھی، اور دوسرے لمحے میں نے اپنی سانس بند کر لی۔ مجھے حبس دم کی خاصی مشق تھی، اور یہ مشق یوگا کی ورزشوں کے ساتھ میری زندگی کا معمول تھی۔ چنانچہ میں نے دم سادھ لیا اور پرسکون نظروں سے پائپ کی جانب دیکھتا رہا جو بہت مدھم نظر آ رہا تھا، لیکن اس سے نکلنے والا سفید دھواں خاصی مقدار میں نکل رہا تھا، اور خواب آور دھواں سارے کمرے میں پھیل گیا، اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ غالباً میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ زیادہ مقدار میں خواب آور گیس مجھے ہوش و حواس سے عاری کرے یا ایسا کوئی نقصان پہنچائے جو میرے لیے خطرناک مصیبت کا باعث ہو۔ بس اتنی ہی مقدار اندر داخل کی گئی کہ ایک انسان آسانی سے بے ہوش ہو جائے۔ پھر جلدی سے دروازہ کھول دیا گیا، لیکن کوئی بھی اندر داخل نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ گیس کے خارج ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر کچھ افراد گیس ماسک لگائے اندر داخل ہوئے، اور میں نے ان میں سے زمرد جہاں کو پہچان لیا اور وانیہ کو بھی پہچان لیا۔ باقی 3 مرد تھے اور سب کے سب گیس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کمرے کا پنکھا کھول دیا، حالانکہ ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، لیکن وہ پنکھا کھول کر گیس کو باہر خارج کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان کے اپنے خیال کے مطابق گیس کے اثرات زائل ہو گئے، اور انہوں نے دروازہ بند کر کے کمرے میں تیز روشنی کر دی، اور مجھے تھوڑی سی اداکاری کرنی پڑی۔ چنانچہ میں اس طرح بے سدھ ہو کر لیٹ گیا جیسے بے ہوش ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ گیس ماسک لگائے ہوئے تھے اور میں ننگے چہرے کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے گیس کے بہت سے اثرات کمرے میں ہوں، اس لیے میں نے اپنے حبس دم کی مشق کو نہیں چھوڑا تھا، بدستور دم سادے ہوئے تھا۔ سب سے پہلے میری ماں میرے قریب آئی اور اس نے مجھے دیکھا، میرے طرف اس کا اندازہ کیا، اور اس کے بعد گہری سانس لے کر بولی، کاش تم میری بات ویسے ہی مان جاتے احمد اسدی۔ کیا خیال ہے؟ کیا گیس کے اثرات زائل ہو گئے ہیں؟ ہاں مادام، مجھے پوری طرح اندازہ ہو چکا ہے، ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور سب نے اپنے چہرے سے گیس ماسک اتار دیے۔ ان 3 افراد کو تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن خاتون زمرد جہاں اور وانیہ کی تصدیق ہو گئی۔ پھر میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ اپنے اصل کام میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے میرے تکیے کے نیچے دیکھا گیا، پھر میرے لباس کا جائزہ لیا گیا، مسہری کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا۔ وہ لوگ اس الماری کی جانب متوجہ ہوئے جس میں میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اختیار
بار مسکرانے کو دل چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے مسکرا نہیں سکتا تھا کیونکہ کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی اور بے ہوشی کے عالم میں بھی ہونٹوں کی جنبش کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے انداز میں بے چینی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ خاتون زمرد جہاں خود بھی الماری کے پاس موجود تھیں، پھر انہوں نے الماری کے عقب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا اور اس کے بعد اس کے اوپری حصے پر، اور پھر وہ واش روم میں داخل ہو گئے۔ اب وہ کمرے کے ایک ایک گوشے کی تلاشی لے رہے تھے اور ان کے انداز میں کچھ ایسی بے اختیاری پائی جاتی تھی کہ مجھے بڑا لطف آ رہا تھا۔ 15-16 منٹ تک وہ اپنا یہ عمل دہراتے رہے۔ پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا، او میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوشیار تھا، لیکن کہاں؟ چلو دیکھو، تلاش کرو، اندازہ لگاؤ کہ وہ کتاب کہاں چھپا سکتا ہے۔ او میرے خدا، یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ یقیناً ہوش میں آنے کے بعد اس سے احساس ہو جائے گا کہ کوئی انوکھا عمل ہوا ہے، پھر یہ سوچے گا، غور کرے گا اور مجھ سے بدظن ہو جائے گا۔ ہم اس کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں۔ ہم صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ کس قدر طوفانی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ او میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ اسے شبہ تھا اس بات کا کہ کتاب اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت چالاک ہے، بہت چالاک ہے یہ۔ زمرد جہاں پریشانی کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے خاتون؟ پورے گھر کی تلاشی لو، ہر اس جگہ کو دیکھ لو جہاں ایسی کوئی شے چھپائی جا سکتی ہو۔ سنو، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ میرے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے تک آیا ہے اور یقیناً اس دوران اور کہیں نہیں گیا، بلکہ وہاں سے یہاں تک آیا ہے۔ اس کے راستے کی اچھی طرح تلاشی لے لو، پوری طرح اچھی طرح۔ ٹھیک ہے۔ بانیہ تینوں افراد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ زمرد جہاں کمرے کے وسط میں کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ میں کبھی کبھی آنکھوں میں درس پیدا کر کے اس کی صورت دیکھ لیتا تھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، احمد اسدی، کیا کیا جائے؟ وقت نے کچھ اس طرح ہماری کہانی ترتیب دی ہے کہ ہمارے درمیان وہ رشتہ ہونے کے باوجود جو تمام رشتوں سے مقدس اور مقدم ہے، وہ کیفیات، وہ جذبات نہیں پیدا ہو سکے جو ماں اور بیٹے کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میرے دل میں تمہاری چاہت ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ تصور بڑا خوشگوار محسوس ہوا تھا کہ ایک حسین، توانا اور قابل دید شخصیت کا مالک نوجوان میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے۔ میں نے تو اس بارے میں سوچا تھا کہ مجھے فخر کا ایک اور موقع مل رہا ہے، لیکن آخر تمہاری رگوں میں اپنے باپ کا خون ہے اور مجھ سے انحراف تمہاری فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن تمہیں مجھ سے تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ماں اور بیٹے کے رشتے میں ایک نئی روایت کا آغاز کیوں نہ ہو جائے؟ تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا احمد اسدی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے واپس پلٹی۔ ایک بار پھر اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، مجھے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھی اور لائٹ بجھا دی، پھر کمرے سے نکل گئی۔ میرے حساس کان اب بھی اس بات کا جائزہ لے رہے تھے اور میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند نہیں کیا گیا۔ حالانکہ جو الفاظ اس نے ادا کیے تھے، اس سے مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ ممکن ہے اب یہاں مجھ پر سختی کا آغاز کر دیا جائے، اور اس کے لیے پہلا قدم یہی ہوتا کہ مجھے قید کر دیتی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتی۔ بہرحال یہ الگ صورتحال تھی، کون جانے کب ان کی واپسی ہو جائے۔ البتہ راہداری میں ان لوگوں کے باغ دوڑ محسوس ہو رہے تھے اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ آرام سے یہ لوگ اپنی کاروائیاں کر لیں، اس کے بعد میں فیصلہ کن قدم اٹھاؤں گا۔ چنانچہ میں آرام سے لیٹا رہا، لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس کے بعد میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا اور وہ لوگ اپنی کوششوں میں مایوس ہو چکے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایسی صورتحال کا جائزہ لوں جو باہر درپیش ہے، لیکن یہ فی الحال ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔ طبیعت میں وہی اسی ماں بھرا ہوا تھا۔ میں یہ تجربہ کر رہا تھا کہ خاتون زمرد جہاں مکمل ماں نہیں، بلکہ شاید اس کے سینے میں ممتا کے وہ جذبے ختم ہو چکے ہیں جن کا وجود باہر طور ملتا ہے، اور جب ماں اصلی حالت میں مجھے نہیں ملی تو پھر ایک ایسی عورت کو ماں کہنے یا تسلیم کرنے سے کیا فائدہ جس کے راستے میں ہزاروں مصلحتیں ہوں۔ اگر خاتون زمرد جہاں مجھے دیکھ کر بے اختیار ہو جاتی، وہ ساری طلب مجھے سونپ دی جاتی جو میرے سینے میں پوشیدہ تھی، تو شاید یہ بھول جاتا کہ مجھے اس کے مفادات کے لیے مجرمانہ اقدام کرنے پڑ رہے ہیں۔ وہ صرف ماں ہوتی اور میں اس کے احکامات کا تابع۔ یہ واقعی میری فطرت کا ایک حصہ تھا اور میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب صورتحال وہ نہیں رہی تھی۔ اب میرے سامنے ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے خواب آور گیس سے بے ہوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ کیا فائدہ ان لکیروں کو پیٹنے سے؟ میں جس رشتے کی تلاش میں آیا تھا وہ در حقیقت ختم ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا ماں مر چکی ہے، وہ واقعی مر چکی تھی اور کسی مردے سے محبت کی توقع واقعی نہیں کی جا سکتی۔
بات ختم ہو گئی تھی، لیکن اب ذرا فطرت کے دوسرے پہلو کو بھی تسکین دے لی جائے۔ چنانچہ اس کے بعد میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری صبح البتہ بالکل پرسکون تھی، چہروں پر تجسس ضرور نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلی ملاقات وانیہ سے ہوئی۔ اس نے میرے کمرے میں جھانکا تھا اور مجھے جاگتے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے توقع کے خلاف کسی قدر دلچسپی سے اسے کہا، ہیلو وانیہ، کیا دیکھنے آئی تھی؟ وہ میرا لہجہ تبدیل پا کر اندر داخل ہو گئی اور آہستہ سے بولی، دیکھ رہی تھی کہ آپ جاگ گئے ہیں یا نہیں۔ کوئی خاص بات؟ میں نے کہا، وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے اور خاتون زمرد جہاں ناشتے کے لیے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ او معافی چاہتا ہوں، تم چلو میں آتا ہوں۔ اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ بے وقوف لڑکی، اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دو، یہ اپنا انداز نہیں بدلیں گی۔ میں نے دل میں سوچا، پھر شیو وغیرہ کر کے اپنے آپ کو سنوارا، لباس تبدیل کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ خاتون زمرد جہاں کو غالباً یہ اطلاع دی گئی تھی کہ میں تیار ہو رہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد میں ناشتے پر پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ناشتے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ملازمین بادب کھڑے تھے اور ان کی متفقہ نگاہیں دروازے کی جانب لگی ہوئی تھیں۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے دست بستہ انہیں سلام کیا، بلکہ آگے بڑھ کر ان کے داہنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر تعظیم دی۔ انہوں نے بھی میری پیشانی چومی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نیا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ خاتون زمرد جہاں نے مجھے متفقرانہ نظروں سے دیکھا، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آج معمول سے کچھ زیادہ دیر تک سوئے ہو یا دیر تک سونے کے عادی ہو؟ انہوں نے کہا۔ نہیں، میں اسے ایک عجیب اتفاق کہہ سکتا ہوں۔ اتنی گہری نیند کبھی نہیں سوتا، اور پھر صبح اٹھنے کے بعد طبیعت اس قدر بوجھل بھی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا، اس وقت بھی جسم پر کچھ سستی سوار ہے۔ موسم اور جگہ بدلنے سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ناشتہ کرو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور میں سعادت مندی سے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران بالکل خاموشی طاری رہی۔ ناشتہ ختم ہوا اور خاتون زمرد جہاں نے عادت کے مطابق کہا، میرا ذہن مسلسل تمہارے بارے میں سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں، یقیناً یہ اتفاق ہے اور ہمارے درمیان۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس ملازم کی جانب دیکھا جو گردن جھکائے ہوئے اندر آ گیا۔ اس نے ہمارے سامنے کچھ پھل رکھ دیے۔ زمرد جہاں نے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ میرے کمرے میں چلو، وہ محفوظ جگہ ہے، ورنہ یہ لوگ کبھی کبھی احمقانہ حرکات بھی کر دیتے ہیں۔ میں اٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد زمرد جہاں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر مسہری پر جا بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھے بری طرح الجھنوں کا شکار کر دیا ہے۔ ہاں، بالکل اتفاق ہے کہ ہم زندگی میں پہلی بار ملے، لیکن ہمارے راستے صاف نہ نکلے اور ایک احمقانہ اختلاف کی دیوار درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ میں سمجھتی ہوں اس میں تمہاری جارحیت شامل ہے، اور برا نہ ماننا، میں نے خود بھی رات بھر سوچا ہے کہ آخر تمہاری رگوں میں بھی نعمان صدی کا خون ہے۔ خون کے اثرات انسانی فطرت پر یقینی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مانتا ہوں خاتون، لیکن اب میں اس موقف پر غور کرنے پر مجبور ہوں کہ اب تک میں اپنے باپ کو ایک غلط انسان سمجھتا رہا، لیکن کیا میری ماں ایسی تشدد پسند اور تند خو فطرت کی مالک نہیں ہو سکتی کہ میرے باپ کو مجبوراً وہ رویہ اپنانا پڑا ہو؟ خاتون زمرد جہاں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ میرے ان الفاظ کو شاید وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ انہوں نے کہا، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان اختلافات کی وجہ میری سخت فطرت تھی؟ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور صرف ایک پہلو کو ذہن میں رکھنا، میں سمجھتا ہوں، دانش مندی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تھا۔